حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ڈکار لیتے ہوئے سنا تو فرمایا، اپنا ڈکار کم کر، کیونکہ روز قیامت وہ شخص لوگوں سے بہت دیر تک بھوکا رہے گا جو دنیا میں خوب سیر ہو کر کھاتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5193۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ یعنی آزمائش و امتحان رہا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5194۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، انسان کو روز قیامت بکری کے بچے کی طرح ذلت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اسے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو اس سے فرمائے گا، میں نے تجھے حیات و حواس، صحت و عافیت عطا کی، میں نے تجھے خادم ملازم عطا کیے اور انبیاء و کتب نازل فرما کر تجھ پر انعام فرمایا، تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، میں نے اس مال کو جمع کیا اور اس کو بڑھایا، اور جتنا تھا اس سے زیادہ چھوڑا، تو مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لے آتا ہوں۔ اسے کہا جائے گا، تم نے جو آگے بھیجا تھا وہ مجھے دکھاؤ، تو وہ پھر وہی کہے گا، میں نے اسے جمع کیا، اسے بڑھایا، اور وہ جتنا تھا اس سے زیادہ اسے چھوڑا، لہٰذا تو مجھے واپس بھیج، میں وہ سارا تیری خدمت میں لا حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایسا بدقسمت انسان ہوگا جس نے کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی ہوگی، اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5195۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے سے نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے یوں سوال کیا جائے گا، کیا ہم نے تیرے جسم کو درست نہیں بنایا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5196۔